مجھے اسلام کی غربت کی وہ کہانی یاد آتی ہے کہ احد کے میدان میں 70 شہیدوں کی لاشیں پڑیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بھائی امیر حمزہ کے لیے 2 چادریں لاتی، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قبر میں ہم اپنے چچا امیر حمزہ کو دفن کریں گے اسی قبر میں مصعب بن عمیر کو بھی دفن کریں گے، اور میری پھوپھی جو 2 چادریں لائی ہیں ان میں سے ایک کا کفن ہم مصعب بن عمیر کو دیں گے۔ اب تاریخ کا مطالعہ کیجئے، تاریخ پڑھیے، کتنی دلاویز تاریخ ہے کہ یہ مصعب بن عمیر کون ہے۔ مکہ میں ایک امیر ترین خاتون ہے جس کے بیٹے کا نام مصعب بن عمیر ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو اتنی خوبصورت لباس پہناتی ہے، اتنے مہنگے عطر اور خوشبودار عطر اسے لگاتی ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن گلیوں سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں دیر تک مہکتی رہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ ان گلیوں سے مصعب بن عمیر گزر کے گیا ہوگا، اس لیے یہ گلیاں مہک رہی ہیں۔ اور ایک دن ہوا یہ کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میرے نبی پر پڑی تو میرے نبی کے زلفوں کے اسیر ہو گئے اور پھر اسلام قبول کر لیے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ماں چونکہ کافرہ تھی، جب ماں کو یہ خبر ہوتی ہے کہ بیٹا اسلام قبول کر لیا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے، تو پھر ماں نے مصعب بن عمیر کے عمدہ اور قیمتی لباس بھی چھین لیتی ہے اور جو بھی آسودگیاں سہولتیں تھیں وہ ساری واپس لے لیتی ہے۔ اور حالات اس قدر ناگوار ہو گئے کہ حضرت مصعب بن عمیر مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، جب حضرت مصعب بن عمیر کو یہ خبر ہوتی ہے کہ مکہ کے حالات کچھ خوشگوار ہو گئے ہیں، پھر جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے مکہ واپس آتے ہیں تو حضرت مصعب بن عمیر کے جسم پر صرف ایک چادر ہوتی اور وہ چادر بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوتی۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت جب مصعب بن عمیر پر پڑتی ہے، میرے نبی کے چشمان نبوت سے آنسو چھلک جاتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہی خوشپوش نوجوان ہے کہ میں نے پورے مکہ کے اندر مصعب بن عمیر سے زیادہ خوبصورت لباس پہننے والا کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے۔ یہی مصعب بن عمیر جو عمدہ لباس پہننے والا، قیمتی عطر لگانے والا، ایک امیر ترین خاتون کا بیٹا، لیکن آج احد کے میدان میں جب شہید ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کی غربت کا یہ عالم ہے، اسلام کی غربت کی یہ کہانی ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس کفن بھی دستیاب نہیں۔ آقا نے فرمایا کہ میری پھوپھی میرے چچا امیر حمزہ کے لیے جو 2 چادریں لائی ہیں ان میں سے ایک کا کفن مصعب بن عمیر کو دے دو۔ اللہ اکبر! جو حضرت امیر حمزہ کے لیے چادر رکھی گئی وہ چادر چھوٹی ہو گئی۔ فرمایا جاتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر ڈھانپتے تو پیر ننگے ہو جاتے اور جب پیر ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ اللہ اکبر! میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا کے سر ڈھانپ دو اور پیر میں اسخر نامی گھاس ڈال دو۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے۔ اسلام اس وقت بھی ذلیل نہیں ہوا، اسلام اس وقت بھی عزتوں کی منزل پر فائز تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں دیندار بنائے، دین پر چلنا آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔